إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، حاجیو مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کرتے ہیں۔ آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے، چاند رات ہو چکی ہے، اور یہی آخری مہینے کا ذکر سلام میں ہم بچپن سے پڑھتے آئے، یعنی اسلامی مہینوں کا یہ آخری مہینہ ہے ذی الحجہ، اور اس وقت ہماری آنکھیں ڈبڈبا جاتی تھیں، آنسو نکل آتے تھے۔ ذکر تھا آخری مہینے کا، یہی ذی الحجہ کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا۔ جگہ جگہ سے آپ لوگ سنتے ہوں گے حاجی جا رہے ہیں۔ میاں ایئرپورٹ کے پاس سے ہم گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں سفید لباس میں حجاج کرام اپنی اپنی تیاریوں میں ہیں۔ جس بھی محلے میں جائیں تو سننے میں بات آتی ہے کہ فلاں جگہ سے حاجی جا رہے ہیں، اور حجاج کرام کے لیے دعوتیں، ان کے اعزاز میں محفلیں، سب کچھ اسی مہینے میں یا اس سے قبل چلتی رہتی ہیں۔ اور جب بھی یہ مہینہ آتا ہے تو شاعر تڑپ کر کہتا ہے، ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا۔ اور جب مدینہ طیبہ کا ذکر چھڑ جاتا ہے، بے قرار دلوں کی تڑپ بڑھ جاتی ہے۔ آج ہماری یہ محفل بھی حجاج کرام کے اعزاز میں ہے۔ قطعاً یہ نہ سمجھے کہ یہ میرے لیے محفل ہے، بلکہ اس محفل میں بہت سارے حجاج کرام ہیں جنہوں نے سفر بیت اللہ کا ارادہ کر لیا ہے، اور ہم نے خصوصی آج محفل نعت ہی رکھی تھی، میرا بیان نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے نعتیں سنتے ہیں تو دل کے اندر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچنے کی تڑپ بڑھ جاتی ہے۔ قاری حنیف رضا صاحب برکاتی سے آپ اور دیگر ہمارے مداحان رسول سے سن رہے تھے، سب نے اپنے اپنی مد بھری آواز میں بارگاہ مصطفیٰ تک ہمیں پہنچانے کا بھرپور مزہ دیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو سن رہے تھے آپ۔ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے، ان کے اشعار کو سمجھنے کے لیے اعلیٰ دماغ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ نعتوں کو آج کے زمانے میں علماء بھی نہیں سمجھ پاتے تو عوام کی بات تو چھوڑیں۔ آپ سن رہے تھے اعلیٰ حضرت کا سفر نامہ، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ اس میں اعلیٰ حضرت نے اپنی ایک کرامت کا اظہار کیا ہے۔ شعر کا میں مفہوم بتا کر کے پھر آگے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، کیونکہ ابھی حنیف رضا صاحب نے جو پڑھا اس میں ایک شعر انہوں نے پڑھا، ایک شعر نہیں پڑھا ہے۔
جو قصیدہ ہے اعلیٰ حضرت کا وہ سفر میں جانے سے قبل اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. آپ نے سنا ہوگا ابھی، گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے، ارے وہ ناشکر دیکھ عزیمت کدھر کی ہے. اسی میں آپ کو پہلے فارسی کے کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں، پھر آپ خود ہی سمجھ جائیں گے. ہمارے دن کے 24 گھنٹے جو ہے اس میں 8 پہر ہیں، اس میں سے ایک پہر ہی آپ لوگ یوز کرتے ہیں زبان میں، دوپہر. دوپہر کا مطلب آپ سمجھ گئے، دوپہر کا کھانا، دوپہر کا مطلب 12 بجے والی. ایسے پورے 24 گھنٹے میں 8 پہر ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ 2 پہر ہے مطلب دوسرا والا پہر ہے، اس سے پہلے ایک پہر ہے، اور 2 پہر کے بعد جو شام آتی ہے اس کو سے پہر کہتے ہیں. سے پہر، چہار پہر. پہر کا مطلب جو ہے ایک پارٹ. بات سمجھ میں آئی؟ تو 24 کو اگر آپ 8 میں ڈیوائڈ کریں گے تو 3 گھنٹے کا ایک پہر ہوتا ہے تقریباً. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. فارسی میں جو گنتی ہے نا، 1 2 3 4 5 6، یہ جو علماء ہوں گے وہ سمجھتے ہوں گے، یا پھر جو اردو میں مہارت رکھتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں. بست کہتے ہیں 20 کو. ابھی تو ایران کا ذکر زیادہ ہو رہا ہے تو فارسی آپ بھی سمجھ لیجئے، کیونکہ وہ لوگ جتنے بھی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں وہ فارسی میں ہی دیتے ہیں. چاہے ان کو ٹرمپ کو بولنا ہو چاہے سعودی کو بولنا ہو، وہ اپنی فارسی میں ہی بولتے ہیں. بست کہتے ہیں 20 کو. دہ جو ہے وہ 10 کو کہتے ہیں. دہ، بست، سی، 10 20 30. اور چہارم جو ہے نا 4 کو. اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے. بست اور چہارم کا مطلب ہوتا ہے 24. آپ باؤنس تو نہیں جا رہا ہے؟ کچھ چیزیں مجھے پہلے آپ کو بتانا ہے. کرامت دکھا رہے ہیں اعلیٰ حضرت کی. اعلیٰ حضرت کی کرامت بیان کرنا ہے تو اس سے قبل سمجھانا ہوگا، ذہن کو قریب کرنا ہوگا. پھر میں شعر پڑھتا ہوں. بست کہتے ہیں کسے؟ 20 کو. بست و چہارم کا مطلب کیا ہوا؟ 24. 3 چیزیں میں نے بتایا، پہر کا بھی بتایا، بست و چہارم کا بھی بتایا. ماہ کہتے ہیں فارسی میں چاند کو. ماہ کس کو کہتے ہیں؟ چاند کو. ٹھیک ہے، یہ لفظ سمجھ میں آ گئے. یہ سب کو رکھ کر کے ایک اور بات، ہم سنیوں کو سب کو پتہ ہے اعلیٰ حضرت کا جو دن، غوث پاک کی 11ویں مناتے ہیں، غریب نواز کی 6ٹھی مناتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی 25 صفر. اعلیٰ حضرت کی، آپ کا انتقال کس تاریخ کو ہوا؟ اعلیٰ حضرت کا انتقال 25 صفر کو ہوا ہے. صفر بھی جانتے ہیں کہ نہیں؟ کیا وہ بھی سمجھانا پڑے؟ محرم، صفر، ربیع الاول. صفر کی 25 تاریخ کو اعلیٰ حضرت کا انتقال ہوا. اب سنیے، اعلیٰ حضرت یہ جو قصیدہ لکھے ہیں آپ کی زندگی کا یہ آخری قصیدہ ہے. توجہ، یہ جو سفر کا ہے اس میں ایک شعر ہے، وہ جگمگاتی ہے شب، دیکھو وہ جگمگاتی ہے شب اور قمر ابھی. یعنی رات جو ہے جگمگا رہی ہے، اور قمر یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو، چاند عربی کا چاند ہے، اور ماہ جو ہے نا فارسی کا چاند ہے. دیکھو جگمگاتی ہے شب اور قمر ابھی، پہروں نہیں کہ بست و چہارم سفر کی ہے. ایک شعر ہے یہ. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں وہ دیکھو رات جگمگا رہی ہے اور چاند جو ہے، چاند 24 تاریخ کو جب پہنچتا ہے نا تو چھوٹا ہو جاتا ہے. یعنی آج پہلی تاریخ ہے، چھوٹا چاند ہے، بڑھتے بڑھتے 14ویں کو بڑا ہو جاتا ہے اور پھر گھٹتے ہوئے آتا ہے، اور 24 کو جب آتا ہے، 24 اور 25 کو بالکل باریک ہو جاتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے، پھر 29 کو دکھتا ہے. یہی چاند کا وہ ہے.
24 کو جو چاند ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا، یعنی پہلی کے دوسری کے چاند کی طرح ہو جاتا ہے، اب غائب ہونے والا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں دیکھو جگمگاتی ہے شب اور قمر ابھی پہروں نہیں کہ بست و چہارم سفر کی ہے، یعنی 24 سفر کا یہ چاند ہے، 24 سفر کا یہ چاند ہے، اور رات جگمگا رہی ہے، اور چاند کو ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہے ڈوبنے میں، پہروں نہیں، بہت زیادہ پہر نہیں ہے، تھوڑے سے ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ حضور کو کہہ رہے ہیں اے مدینے کے چاند اپنی تجلی عطا کرے۔ اس کے آگے کا کیا ہے؟ ہاں، یہ ڈھلتی چاندنی پہر دو پہر کی ہے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ سنیے، پہلے والے شعر میں اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ یہ جگمگاتی ہوئی جو شب ہے، رات ہے، اور اس میں چاند ابھی تھوڑی ہی دیر کے بعد ڈوبنے والا ہے، پہروں نہیں بست و چہارم سفر کی، 24 سفر کا چاند ہے یہ۔ تو اعلیٰ حضرت کسی بھی تاریخ کا بول سکتے تھے، 24 ربیع الاول کا چاند ہے، 24 رمضان کا چاند ہے، 24 محرم کا چاند ہے۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں 24 سفر کا چاند ہے یہ، 24 سفر کا چاند ہے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ ڈھلنے والا ہے۔ حقیقت میں اعلیٰ حضرت ایک اشارہ دے رہے ہیں، یہ 24 سفر کا چاند کوئی اور نہیں، وہ امام احمد رضا ہے، خود ہے، پہروں نہیں بست و چہارم سفر کی، یعنی یہ 24 سفر کا چاند ہے، ابھی ڈھلنے والا ہے، اور پوری دنیا نے دیکھا 25 سفر کو وہ چاند ڈوب گیا۔ 25 سفر کو اعلیٰ حضرت کا انتقال ہوا، اور 24 سفر کے بارے میں اعلیٰ حضرت نعت میں لکھ رہے ہیں کہ یہ 24 سفر کا چاند ہے، تھوڑی ہی دنوں کے بعد، تھوڑے ہی پہروں کے بعد یہ ڈوبنے والا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت یہ بھی کہہ کر کے جا رہے ہیں اے مدینے کے چاند اپنی تجلی عطا کر، یہ ڈھلتی چاندنی پہر دو پہر کی ہے، یعنی اب یہ جو چاندنی جا رہی ہے یہ چند ہی پہروں کی ہے۔ یہ 24 سفر کو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، اور 25 سفر کو آپ کا انتقال ہو چکا۔ کوئی ہے جو اپنی زندگی میں ایگزیکٹ یہ بتائے؟ بہرحال بات بیچ میں آئی، ٹاپک نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی ایک کلام میں ایک شعر انہوں نے چھوڑ دیا تھا، تو سمجھانے کے لیے مجھے اتنا آپ کے سامنے بیان کرنا پڑا۔ بہرحال ایک شعر کو سمجھنے کے لیے پورا بیان کرنا پڑ جاتا ہے، تو اعلیٰ حضرت کے حدائق بخشش کا کیا حال ہے، پورا دیوان ہے۔ اسی لیے شرف ملت نے فرمایا ہے فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا حدائق بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو۔ سمجھ ہی نہیں پائیں گے اکثر لوگ، بلکہ اس میں بہت سارے اشعار ہیں۔ خیر عزیزان گرامی، اب حجاج کرام کے قافلے آخری مرحلوں پر ہیں، شاید 2-3 دن کے بعد فلائٹیں بھی بند ہو جائیں گی اور سارے حجاج وہاں پہنچ جائیں گے۔ ابھی فی الحال حرم کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، ہر علاقے سے لوگ تلبیہ پڑھتے ہوئے اپنے رب کی حضور آئے ہوئے ہیں، اور ہم جس وقت بارگاہ رب العالمین میں پہنچتے ہیں تو یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں بغیر سلے ہوئے 2 کپڑوں کے ساتھ آئے، حتیٰ کہ سفر میں لگی ہوئی گرد و غبار بھی حاجی ہٹاتا نہیں، اللہ کو یہ پسند ہے۔ بہت ساری حلال چیزیں ہیں جو حاجی کو احرام کی حالت میں حرام کر دی گئی ہیں، اس کو اپنی بیوی کے ساتھ جو حلال ہے، شہوت اس وقت احرام کی حالت میں حرام کر دی گئی۔ خوشبو لگانا حلال ہے عام دنوں میں، لیکن احرام کی حالت میں حرام کر دی گئی، کیونکہ اللہ کریم کی بارگاہ میں تم اپنا تکبر دکھانے نہیں آئے، بلکہ اپنی عاجزی وہاں پر لے کر کے آئے ہو۔ سر کو ڈھانکنے تک کی اجازت نہیں ہے حاجی کو کہ کھلے سر رہو، بارگاہ رب العزت میں آئے ہوں، بال بڑھ گئے ہوں، ناخن بھی بڑھ گئے ہوں، پھر بھی مت کاٹو احرام کی حالت میں ہو۔ در حقیقت ہم نے دیکھا ہے یہ والی کیفیت جو ہے نا، جیل کے اندر قیدی کی بھی ایسی ہوتی ہے، دنیا سے دور جب اندر آتا ہے تو نہ اسے کپڑوں کا ہوش ہوتا ہے، نہ اپنے بالوں کا، خوشبو لگانا تو دور کی بات ہے۔
وجہ یہ ہے کہ ساری دنیا اس سے دور کر دی گئی ہوتی ہے اور دیواروں کے اندر وہ قید ہوتا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حرم شریف میں آتے تھے، اللہ اکبر، کیا کہتے تھے؟ ایک جملہ میں بتاؤں. حضور جب حرم مکہ میں آتے تھے تو یوں کہتے تھے، جئت الیک حاربا یا اللہ، اے اللہ میں دنیا چھوڑ کر بھاگ کر تیرے پاس آیا ہوں، میں دنیا سے بھاگ کر تیرے دربار میں آیا ہوں. اب سوچو حضور کے پاس کون سی دنیا تھی جو چھوڑ کر کے آئے؟ کون سی دنیا تھی؟ کھجور کے چھال کا بستر، ہاتھ کا تکیہ، وہ مشکیزہ چمڑے کا کل اثاثہ جو گھروں کے اندر موجود تھا. فرمایا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات جتنی بھی تھیں، ان کے گھر جو مدینے میں بنے ہوئے تھے، کسی بھی گھر کا دروازہ نہیں بنا تھا، پردے لٹکے رہتے تھے. اور کسی بھی زوجہ کا گھر اتنا اونچا نہیں تھا کہ ہاتھ اٹھایا جا سکے، بلکہ سر چھت پہ لگ جاتا تھا. یہ دنیا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، اور حضور کہہ رہے ہیں میں وہ دنیا چھوڑ کر کے اے اللہ بھاگ کر تیرے دربار میں آیا ہوں. آج ہم پوری دنیا لے کر کے وہاں پہنچتے ہیں. اب کے زمانے میں جو حج ہیں یا عمرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع اور برباد ہونے سے بچائے. بہت کم لوگ ہیں. عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ حج کیے 1 سال، اور خانہ کعبہ کے پاس طواف کرنے کے بعد انہیں نیند لگ گئی. انہوں نے فرشتوں کی گفتگو سنی. فرشتے کہہ رہے تھے، ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے اس سال 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا. پتہ ہے اس میں سے اللہ نے صرف 6 لوگوں کا حج قبول کیا. اتنا سنتے ہی حضرت عبداللہ ابن مبارک کھڑے ہو گئے، ساروں قطار رونے لگ گئے. میں وہ 6 لوگوں میں سے کہاں ہوں گا. بہت روئے، بہت روئے. یہ تو ایک مثال آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. حج کرنے والے لوگ اگر ظاہری زیب و زینت کے لیے یا حاجی کہلانے کے لیے گئے ہیں تو ان کا حج تو ان کے منہ پر مار دیا جاتا ہے، ان کے حج کا کوئی اثر بھی نہیں ہوتا. حج تو وہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں، ایک بار میں سفر حج پر نکلا تھا. یہی عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے راستے میں ایک جوان لڑکے کو دیکھا 17-18 سال کا، اکیلا جا رہا تھا. یہ وہ دور ہے جب اکیلے سفر نہیں کیا جاتا تھا، قافلوں میں جاتے تھے. کئی لوگ مل کر کے ایک قافلہ بناتے تھے اور سفر کرتے تھے، اور اس زمانے میں یہ تنہا لڑکا اکیلا سفر کر رہا ہے. عبداللہ ابن مبارک نے اس کو روک کر کے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہوں. کہا اکیلا نکلا ہے؟ زیادہ سفر بھی تیرے ساتھ نہیں، کوئی سامان نہیں رکھتا اپنے ساتھ؟ وہ ہنس کر کے کہتا ہے آپ اپنے گھر پر کبھی کسی کو دعوت دیں اور بندہ آنے والا اپنے گھر سے کھانا لے کر کے آپ کے گھر آئے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ عبداللہ ابن مبارک نے کہا بالکل نہیں. ہم جس کو دعوت دیں اس کو کھلانے کے لیے بلائیں، تو اپنے گھر سے کیوں لے کر کے آئے گا؟ وہ بندہ کہتا ہے میں خود نہیں، میرے رب نے بلایا ہے تو جا رہا ہوں. میرا وہ میزبان ہے، میں اسی کے بھروسے جا رہا ہوں. یہ اعلیٰ توکل کی بات ہے. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اس کی باتیں سن کر کے مجھے لگا کہ کہیں یہ جملے بازی تو نہیں ہے. لیکن جب وہاں پہنچے حرم کعبہ میں تو وہاں بھی اس کو دیکھ لیا آپ نے. وہ طواف نہیں کر رہا تھا، ایک جگہ کھڑا تھا. عبداللہ ابن مبارک کہتے میں قریب اس کے گیا اور جا کر کے سنا وہ کیا دعا کر رہا ہے. وہ دعا یہ کر رہا ہے اے رحمان، دنیا کا تو نظام یہ ہے جب کبھی کوئی اپنے گھر میں کسی کو بلاتا ہے تو میزبان گھر پہ موجود ہوتا ہے. مہمان کے آنے کے وقت میزبان گھر پہ موجود ہوتا ہے، اور تو مجھے بلایا ہے، میں تیرے بلاوے پر آیا، اور یہاں میں کعبہ دیکھنے نہیں تجھے دیکھنے آیا. میزبان کہاں ہے؟ وہ نظریں اٹھاتا تھا اور بار بار یہ کہتا تھا کہ تو بلایا ہے اور میں تیرے دربار میں آیا ہوں، میں تیرے لیے آیا ہوں، تو کہاں ہے؟ یہ کہتے کہتے وہ رونے لگا. تو ابن مبارک فرماتے کعبے کے پاس ایک بجلی سی چمکی اور یہ دیکھا اور تیزی سے چیخ مارتا ہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں اپنی مراد کو پہنچ گیا. غش کھا کر کے گر گیا. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں جلدی سے زمزم لے کے آیا اور اس کو پلانے کے لیے کہ بے ہوش ہو کر گرا تھا.
لیکن جب اس کا ہاتھ پکڑ کر کے دیکھا تو اس کا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا، روح نکل چکی تھی۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو حرم کعبہ میں گئے تو صرف خالص اللہ کے لیے گئے، اور آج کے دور میں لوگ سفر کرتے ہیں تو وہاں کے کھانے پہلے چاہیے، وہاں کے ہوٹل پہلے چاہیے، وہاں کے آرام آسائش ساری چیزیں چاہیے۔ اس دور میں کیا نہیں ملتا، ساری چیزیں ہیں۔ سفر کتنا آسان ہے، 4 گھنٹے میں ادھر سے ادھر پہنچ جاتے ہیں۔ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت جنہوں نے لکھا، بھی آج سے 70 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، صرف 70 سال پہلے کا جو حج کا سفر ہے بہار شریعت میں، آپ دیکھیں جدہ سے مکہ جانے تک کا جو سفر آپ نے لکھا ہے 3 دن کا تھا۔ انڈیا سے نہیں، جدہ سے، جو آج کے دور میں صرف 50 منٹ اور 1 گھنٹے میں پہنچتے ہیں مکہ اور ٹو جدہ، جدہ ٹو مکہ، اس دور میں 70 سال پہلے کے 3 دن کا سفر تھا، اونٹوں سے جاتے تھے۔ صدر الشریعہ نے لکھا ہے کہ جب چڑھان آئے تو حاجی کو پیچھے کی طرف آ جانا چاہیے اونٹ کے، اور جب آگے کی طرف آ جانا چاہیے، اور اونٹ جب نیچے کی طرف اتر رہا ہو تو پیچھے کی طرف آ جانا چاہیے، بیچ میں کوہان ہوتی ہے، گرنے کے چانسز نہ ہو۔ یہ سارا سفر میں پڑھ رہا تھا تو حیرت ہوتی ہے، آج سے صرف 60-70 سال پہلے والے جو حج کرتے تھے، ٹینٹ لگاتے تھے مکہ میں، خیمے لگائے جاتے تھے اور چولہے لگاتے اور وہیں پکاتے اور کھاتے تھے۔ 6 مہینے کے سفر کے بعد تو وہ واپس لوٹتے تھے۔ آج کے دور میں نہایت ہی سہولیات ہیں، آرام ہے، آسائش ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں۔ زمانے کے بدلتے حالات کے اعتبار سے آپ ہر نئی چیز کو قبول کریں، لیکن میرے عزیزو اتنی بھی نئی چیز کے اندر کھو نہ جائیں کہ ہماری روحانیت ختم ہو جائے۔ مکہ میں جانے کے بعد یہ احساس تو ہونا چاہیے کہ یہ وہی مکہ ہے جس میں 53 سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری۔ محبت وہی ہے، جبرائیل یہاں اترا کرتے تھے، قرآن کی آیتیں لے کر کے نازل ہوتے تھے۔ مکہ کی یہ وہی گلیاں ہیں جہاں کبھی بلال حبشی کو پیروں میں رسی ڈال کر کھینچا جاتا تھا۔ یہ مکہ کی وہی گلیاں ہیں جہاں سیدہ سمیہ کو بھرے بازار میں شہید کیا گیا تھا۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں زید بن دسنہ کو مسلح کر دیا گیا تھا، آنکھ کان ناک سب کاٹ دیے گئے تھے۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں سے اسلام کی پہلے خطبے کی گونج ہوئی تھی۔ حرم کعبہ میں جانے کے بعد یہ سارے احساسات لے کر کے جاؤ۔ پہلے کے جو حاجی تھے، میرے ساتھ کی بات کہہ رہا ہوں، لوگ تنگ کر دیتے تھے، پوچھتے تھے حضرت ہم نے سنا ہے یہاں پر مکہ والے جو پہلے دفن کر دیتے تھے بچیوں کا گردن موڑ کر کے، وہ کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، یہ کہاں ہے؟ تو ہم کو جتنا معلوم ہوتا بتا تو دیتے، لیکن احساس یہ بھی ہوتا تھا۔ میں 2007 کی بات بتا رہا ہوں، اس وقت تک حرم کی توسیع اتنی نہیں ہوئی تھی، ہم خود ہی دوڑ کر کے پوچھتے تھے۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں نے اپنا پہلا حج میرے مرشد کے ساتھ کیا ہے، حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ، اور اس وقت حضرت کے ساتھ جو موجود، تو یہ دکھانے پر زیادہ وہ کرتے تھے کہ یہ دیکھو یہ جگہ ہے ام ہانی کا مکان، جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے نکلے تھے۔ آج وہ حرم کے اندر آ گیا ہے۔ ایک جگہ تھی جہاں پر لے جا کر کے بتایا گیا کہ یہ دار ارقم ہے، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ چھپ کر کے رہتے تھے، اسلام کی تبلیغ کرتے تھے۔ وہی وہ گھر ہے جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے 40ویں نمبر پر۔ وہ دار ارقم بھی مکہ میں تھا۔ وہ دروازہ کہاں ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں آتے تھے، حرم شریف کے اندر؟ اب کے حاجیوں کو اس سب کی چیز ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو سب سے پہلے وہاں جانے کے بعد پوچھتے ہیں البیک کہاں ہے، ہوٹل ریسٹورنٹ سب سے اچھے کہاں ملتے ہیں، یہاں سے لبیک لبیک کہتے گئے، وہاں سے البیک البیک۔ بدل گئے، ترانے بدل گئے میرے عزیزوں۔ یہی تو ہے کہ شاعر نے کیا خوب کہا تھا، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ ترقیوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، روحانیت ختم ہو گئی۔ میرے عزیزوں، جو حج پر جا رہے ہیں، عمرہ پر تو جاتے آتے رہتے ہیں، لیکن حج ایک بہت عظیم عبادت ہے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج ولم یرفث ولم یفسق کولدتہ امہ، یعنی
فرماتے ہیں جس نے حج کیا اور حج میں کوئی بے حیائی کی بات نہیں کیا، جھگڑا نہیں کیا، فرماتے ہیں وہ حج ہوتے ہی ایسا پاک ہو جائے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا، آج ہی وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، اتنا اس کو پاک کیا جاتا ہے۔ آسان چیز نہیں ہے حج بیت اللہ، ایک بہت بڑی نعمت کو حاصل کرنا ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اور ابھی جیسے حنیف برکاتی صاحب سے آپ سن رہے تھے کہ بہت سارے لوگوں پر حج فرض ہوا پھر بھی جاتے نہیں ہیں، یہ ان کے نصیبے کی بات ہے، ان کو بلایا نہیں جا رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہوا اور وہ حج پر نہیں گیا اور مر گیا، حضور فرماتے ہیں وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر کے مرے، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اور ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ ایسا شخص جس پر حج فرض ہوا اور حج کیے بغیر مر گیا تو اس کی پیشانی پر کافر لکھا جاتا ہے، جو فرشتے دیکھتے ہیں۔ ایک بہت بڑا بوجھ لے کر کے دنیا سے گیا۔ عام طور پر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ جو سب کانٹیننٹل، یہ جو ہمارے علاقے کے لوگ ہیں حج پر اس وقت جاتے ہیں جب ایک پاؤں قبر میں ہوتا ہے، نہایت بڑھاپا، چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے، ایسے حالت میں حج کے لیے جا رہے ہیں۔ کتنوں کو تو دیکھا عرفات کے راستے پہ ہی بیٹھے ہوئے، میدان میں پہنچے ہی نہیں۔ فرض اعظم ہے حج کا عرفات کے میدان میں جانا، وہ سب سے بڑا فرض ہے۔ دو ہی فرض ہیں، عرفات کے میدان میں وقوف کرنا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا 10ویں ذی الحجہ سے 12ویں کے بیچ میں۔ نہیں جا پائے، ہم کہتے ہیں حاجی صاحب چلو عرفات کا میدان وہاں ہے، کہا بس ہو گیا، تھک گئے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ تو انڈیا میں بھی معاف کرتا، 6 لاکھ 7 لاکھ روپے دے کر کے حج کے لیے نکلے اور وہاں جا کر کے راستے میں بیٹھ کر کے حج کر کے آ گئے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ بڑھاپے کا حج بہت تکلیف دیتا ہے وہاں پر لوگوں کو، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت حج کی سعادت دے جب ہمارے جسموں میں طاقت ہو۔ آپ کو پتہ ہے، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی وہ توفیق دے کہ جو پیدل حج کیا، پیدل کا مطلب وہ والا نہیں جو یہاں انڈیا سے چلا ہوا ہے، مکہ میں پہنچا اور مکہ مکرمہ میں 7 ذی الحجہ کے بعد 8ویں ذی الحجہ کو مینا گیا پیدل، مینا سے پھر عرفات گیا پیدل، عرفات سے پھر مزدلفہ آیا پیدل، مزدلفہ سے پھر آیا مینا کنکری مارنے اور پھر آیا مکہ طواف کے لیے۔ یہ جو پیدل حج ہے، فرمایا گیا ایک قدم پر اس کے 1 کروڑ نیکیاں دی جائیں گی، ایک قدم پر جو پیدل حج کیا۔ پچھلے سال سے اس سے پہلے سال میں نے منت بھی کیا تھا، نظر بھی کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی مجھے قید سے رہائی عطا کرے تو میں پیدل حج کروں گا انشاءاللہ۔ پچھلے سال ممکن نہیں ہو سکا کیونکہ حالات کچھ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ایسے بن گئے تھے کہ انہوں نے تقریباً 50,000 انڈین حاجیوں کا کوٹا ہی منسوخ کر دیا تھا۔ اس بار اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہاں تک پہنچا دے، ارادہ کر لیا ہے۔ اور جب بندہ ارادہ کر لیتا ہے تو قرآن کی آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا اور حدیث میں ہے، جب کوئی حج کا ارادہ کر لیا، آج میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، نیت آج ہی کر لو، حج پہ جانا ہے انشاءاللہ۔ اور ایک نیت ہوتی ہے جیسے ابھی انشاءاللہ زور سے کہہ دی ہے، کیا ہم بول رہے تھے تو ہم نے بھی انشاءاللہ کہہ دیا ہے، کیونکہ بازار میں نعرے لگانے والے بہت ہوتے ہیں۔ نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے۔ آج ہی سے ارادہ کر لیا، اور ارادہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ عمل سے۔ آج ہی گیا گھر پہ 100 روپے رکھ دیا، کہا میں نے حج کا ارادہ کیا ہے 100 روپے، آپ کو پتہ ہے 100 روپے حج کی قیمت میں لگتے کچھ نہیں، 6-7 لاکھ کا سفر کا خرچہ ہے، لیکن ارادے پر 100 روپے ہی رکھ دیا ہے تو عمل سے ظاہر ہو گیا کہ اس نے نیت کر لیا ہے۔ اب پلس میں ہو ہمیشہ، بیچ میں اگر کبھی موت ہو گئی، نہیں پہنچ پایا، حدیث میں ہے
اس کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک ہر سال اس کی طرف سے حج کرتا رہے گا۔ حج کا ارادہ کیا اور نہیں جا پایا، مر گیا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ فائدے میں ہو نیت کر کے بیٹھو، فائدے میں ہو۔ جو حج کا ارادہ کیا اور بیچ میں اگر موت بھی آ گئی تب بھی وہ بونس کے ساتھ ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ اور حج تو حج ہے، لیکن اصل اس کا جو مغز ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچنے کے بعد ہے۔ من زار تربتی وجبت شفاعتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ بہت سارے آج کے زمانے میں وہابی لوگ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مدینہ جانا ضروری نہیں ہے، حج فرض ہے، حج فرض ہے، فرض آپ ادا کر لو۔ ہاں مدینہ اگر جانا بھی ہے تو مسجد نبوی جانے کا ارادہ کر کے جاؤ۔ معاذ اللہ، کیسے بغض اور عداوت تمہارے دلوں کے اندر ہے۔ اور ہمارے امام عشق و محبت بریلی کا تاجدار کیا کہتا ہے؟ ان کا ایک حج تو ہو گیا تھا، دوسرے بار حج کے لیے جا رہے تھے اعلیٰ حضرت، ان کی والدہ حج پر نکلی، کس کی؟ اعلیٰ حضرت کی۔ ان کے بھائی بھی جا رہے تھے، بریلی سے نکل بھی گئے تھے، ممبئی پہنچ گئے تھے، جہاز کا سفر تھا، اعلیٰ حضرت کی بے قراری بڑھ گئی، یہاں تار بھیجا، پورا واقعہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا، کہا کہ میں رکوں گا نہیں، میں بھی جا رہا ہوں حج پہ۔ تو پہنچ گئے، ممبئی آئے، آخری ٹکٹ بھی مل گیا آپ کو، جہاز پہ سوار بھی ہو گئے۔ کہا کہ جو بریلی سے نکلے ہوئے تھے وہ بعد میں سوار ہوئے، اعلیٰ حضرت پہلے بیٹھ گئے تھے، سفر کے لیے نکل بھی گئے۔ یہی وہ سفر ہے جس میں بھنور بھی آ گئے، طوفان بھی آ گئے، کشتی کے ڈوبنے کے چانسز بھی لگے۔ بیچ میں ایک بار کیپٹن نے اعلان بھی کر دیا تھا کہ لوگ اپنے اپنے کفن تیار رکھ لو، جہاز ہچکولے کھا رہا ہے۔ تب اعلیٰ حضرت اپنے نہایت ہی آرام سے لکھتے ہوئے بیٹھے تھے۔ آپ کی ماں نے کہا تھا کہ احمد رضا تجھے ڈر نہیں لگ رہا ہے؟ سارے لوگوں میں ہاہاکار مچی ہوئی ہے۔ آپ نے کہا مجھے یقین ہے یہ جہاز نہیں ڈوبے گا۔ کہا اتنا یقین کیوں؟ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی وہ دعا پڑھ لی تھی جو سمندر کے سفر میں بیٹھنے سے پہلے میرے آقا نے فرمایا بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، یہ پڑھ لے تو وہ جہاز نہیں ڈوب سکتا۔ وہ کیپٹن اعلان کر رہا ہوگا لیکن مدینے کا آقا کہہ رہا ہے نہیں ڈوبے گا۔ اور اس وقت اعلیٰ حضرت نے اسی سفر میں یہ لکھا تھا آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ اور دیکھا دنیا نے وہ کشتی نکلی بھی بھنور سے اور جدہ کے ساحل پر پہنچی بھی۔ اب سنیے، جو لوگ کہہ رہے ہیں نا حج فرض ہے، حج پر جا کر واپس آ جاؤ، مدینے جانا کوئی واجب نہیں، کوئی فرض نہیں۔ اور امام عشق و محبت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بھائی مدینے جانے کا ہی ارادہ کر کے نکلے، ہم تو حضور کے دربار میں ہی جانے کا ارادہ کر کے نکلے۔ ہاں مدینے پہنچے تھے تو مکہ بھی قریب تھا، حج بھی ہو گیا، اور کہتے کہتے ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ سنیوں کا تو یہ ماننا ہے کہ ہم بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصد و ارادے سے نکلے تھے، مدینے پہنچے تو اللہ نے حضور کے صدقے میں حج بھی کرا دی ہے۔ میرے عزیزوں، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے اصل سمجھا وہ ہر گھڑی ہر میدان میں بامراد اور کامیاب نکلا ہے۔ اور جن لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے یہ سمجھا کہ صرف حج سے سب ہو جائے گا، بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے۔ یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ حضور کو چھوڑ کر کے اگر کوئی کہے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں، بس میں ابھی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ سنا ہے کہ امیروں کا ایک قافلہ حج کے لیے گیا تھا، اور امیر لوگ
پیسے والے لوگ کوئی نہ کوئی خادم ساتھ میں لے کے جاتے ہیں، اور ویسی خدمت مل جائے تو کیا کہنے، امیروں کے لیے خدمت کرنے ہی کے لیے، لیکن سفر کس چیز کا مل جاتا ہے۔ تو ایسی ہی کچھ بڑے پیسے والے لوگ نکلے تھے حج کے لیے، اور اس میں ایک غلام بھی ساتھ میں تھا، غلام کا نام تھا برا۔ سنیے توجہ سے، حج ہو گیا اور حج غلام نے بھی کر لیا، پیسے کس کے؟ امیروں کے۔ ہوتا ہے نا، ابھی بھی ٹور والے جاتے ہیں تو شیف کو ساتھ میں لے جاتے ہیں، باورچی کا بھی ہو جا رہا ہے، خدمت کرنے کے لیے جو گیا اس کا بھی ہو جا رہا ہے۔ لیکن امیروں کی ایک ان کے کچھ چونچلے ہوتے ہیں، کسی پر احسان کیا تو جتا بھی دیتے ہیں۔ مکہ سے وہ مدینے آئے تو چھیڑ خانی کر رہے تھے ایسی ہی، تو غلام برا سے ان امیروں نے، حاجیوں نے کہا، برا تو بھی حج کر لیا ہمارے ساتھ؟ کہا ہاں میرا بھی حج ہو گیا۔ بولا ارے ہمارے پیسوں سے حج کیا ہے، ہم تو اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے حج کیے ہیں، تیرا قبول ہوا کہ نہیں ہوا کیا پتا، تو فیلی بن کر کے آیا تھا، تو ٹانٹ مارنا۔ اس غریب بندے کے دل پر یہ بات لگی، اس نے کہا قبولیت کی کیا آپ کو پروف دینا ہوگا، ہوا ہے کہ نہیں ہوا کیسے پتا چلے؟ یہ تو بات مذاق میں چل رہی تھی۔ ان امیروں نے کہا دیکھو ہم تو مدینے آئے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہی قبولیت کی سند ملتی ہے۔ تو انہوں نے اتنا تانا تو مارا اور بھیج دیا۔ اب وہ غلام تو غلام ہے، اور جب کوئی اڑ جاتا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں، حضور کی بارگاہ میں کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، ارے حضور تو اپنی قبر سے نکل کر کے اس کو بالمشافہ زیارت بھی کرا دیتے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ کو نہیں دیکھا، بارگاہ مصطفیٰ میں گئے تھے تو تڑپ تڑپ کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ میں کھلی آنکھوں سے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور روتے روتے یہی اعلیٰ حضرت کا بھی تھا۔ غلام جب اڑ جاتے ہیں اپنے دل کی تمنا کے ساتھ تو وہ پھر حضور کو منا لیتے ہیں۔ کتے مہر علی کتی تیری ثنا، گستاخ اکھے کتی جا اڑیاں، یہ کب کہا تھا انہوں نے؟ بارگاہ مصطفیٰ میں تعریف کرتے ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ کا چہرہ ایسا، آپ کے لبہائے مبارک ایسے، آپ کا دہن ایسا، دکھا تو دو۔ سبحان اللہ، ما اجملک ما اکملک ما احسنک۔ آپ اپنا زیارت کراؤ، نہیں ہوئی زیارت تو کیا کہا؟ اپنے آپ کو کوسنے لگے، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، تو کہاں کا مہر علی، اور تیری ثنا، تیری تعریف کتنی وقعت رکھتی ہے، اور گستاخ اکھی کتی جا اڑیاں، کہاں جا کر کے اڑ گئی، تیری آنکھیں ہیں کہ دیکھنے کے قابل؟ مدینے سے نکلے تھے، بدر کے راستے میں ایک وادی حمرا آتی ہے، عصر کی نماز پڑھے، اور عصر کی نماز جلدی میں پڑھ رہے تھے، سفر میں، سنت نہیں پڑھے، فرض پڑھ کر کے سلام پھیرے تو وہاں ایک بوسیدہ دیوار کے پاس حضور کا دیدار کر لیا۔ میرے آقا سامنے نظر آئے اور کہا مہر علی تو کب سے میری سنت چھوڑنے لگ گیا؟ اور پھر حضور کو جو دیکھا تھا تو پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کو جو دیکھا تھا، تب پیر مہر علی شاہ نے وہ ہو بہو چہرہ دیکھ کر کے کہا تھا مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی اکھ کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، پنجابی میں پورا نقشہ اتار کر۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، اور اعلیٰ حضرت نے کہا تھا یا رسول اللہ دیکھنا چاہتا ہوں، ان کو بھی نہیں ہوئی، دن بھر کتنے دن رہے، اور اس کے بعد پھر اعلیٰ حضرت نے بھی یوں ہی کہا تھا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے، اپنے آپ کو کہا تیری کیا اوقات ہے، تیری کیا قیمت ہے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ بارگاہ مصطفیٰ میں جب تڑپ کر کے یہ کہا تھا تو پھر مزار مبارکہ کے پاس جب آئے، حضور کی زیارت وہیں پر ہوگی، بیداری کی حالت میں ہوئی تھی، تب پھر اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو کہا تھا پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، جب میرے آقا عطا کرنے پر آئے کسی کو کچھ عطا کرے۔ اب بات چل رہی ہے وہ برا غلام کی جو حج پر گیا ہوا ہے، اور امیروں نے چھیڑ خانی کی ہے، کہا تیرا حج ہوا بھی ہے کہ نہیں پتہ نہیں، تو
تو ایسا غلام دوڑتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں آ گیا اور کہا یا رسول اللہ، آپ کے غلام کی عزت کی بات ہے، غریب کی بات ہے، میرا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا کیا پتا، آپ کچھ ارشاد فرما دیں۔ لوگ کہتے ہیں وہ قبر سے کیا مانگتے ہیں، عاشقوں سے پوچھو وہ ہر چیز مانگتے ہیں۔ حضور کے دربار میں کھڑا روتا رہا۔ بزرگوں نے فرمایا قبر کے پاس سے ایک چٹھی برآمد ہوئی جس پر یہ لکھا ہوا تھا برا بری من النار، برا غلام جہنم سے آزاد ہے، اس کا حج قبول ہے۔ وہ سارے امیروں نے دیکھا کہ یہ تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملی ہوئی چٹھی، اس کو کہا کہ ہم نے کیوں تانا مارا اس کو، اب تمہارے حج کا کیا پتا، یہاں تو اب پکی مہر لگی ہوئی ہے۔ حج ہو تو ایسا کہ جو بارگاہ مصطفیٰ میں اپنے آپ کو منع کر کے آئے۔ حضرت عبداللہ ابن علا ابن مبارک کہتے ہیں میں ایک بار تھکا ہارا سفر سے مدینے پہنچا تھا، پیسے سب ختم ہو چکے تھے، کچھ نہیں تھا میرے پاس۔ مسجد نبوی میں گیا، لوگوں سے مانگنے میں شرم بھی آ رہی تھی، کیسے مانگوں، بھوک شدت کی لگی۔ لیکن مسجد نبوی میں حضور کی ممبر کے پاس وہ کہتے ہیں یہ کہہ کر کے حضور کو کہ یا رسول اللہ آپ کے مدینے میں آیا ہوں، کھانا اگر ملتا ہے تو کھلا دیجیے، آپ کے دربار میں اگر کھانا بھی ملتا ہے تو کھلا دیجیے۔ وہ کہتے ہیں سو گئے ممبر کے پاس، جیسی نیند لگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک ہاتھ میں شہد تھا اور ایک ہاتھ میں روٹی تھی۔ حضرت ابن مبارک کہتے ہیں حضور نے فرمایا تو مدینے میں آیا بھوکا ہے، یہ لے کھا لے۔ حضور ان کو روٹی اور شہد، یہ خواب کی بات ہے، خواب میں کوئی بھی بندہ کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، خواب کی بات ہے۔ روٹی کو شہد میں لگا کر کے حضور کا عطا کیا ہوا، حضرت ابن مبارک کہتے ہیں میں کھا رہا تھا اور بڑے مزے کی غذا تھی۔ عصر کا وقت ہوا، مؤذن نے پاؤں پکڑ کے کھینچا اور کہا مسجد میں سو رہا ہے، اب عصر کا ٹائم ہو گیا، اذان کا وقت ہو چکا ہے۔ یہ جھنجھلا کر کے اٹھے تو کہتے ہیں آدھی روٹی اور شہد میرے ہاتھ میں ابھی بھی موجود تھا۔ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، یا رسول اللہ جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ ان عقیدوں کے ساتھ جو بندہ حج کا سفر کرے گا اس کا ایمان تازہ ہو کر کے آئے گا، اور جو مرے ہوئے بجھے ہوئے دلوں کے ساتھ جاتا ہے۔ عمرہ میں آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، جو عمرہ کے سفر پہ گئے ہوئے ہیں، یہ اتنے وہاں پر جو چھوڑے ہوئے کتے ہیں اتنے نہیں ہوتے، حج میں جو ہے ہر بس میں ہر قافلے میں گھس کر کے آتا ہے، اتنی بڑی چٹیاں لے کر کے آتے تھے حج کے سفر میں تبلیغ کرنے کے لیے۔ اولیاء سے مانگنا شرک، مزاروں پہ جانا شرک، وسیلہ لینا شرک، حضور کے بارگاہ میں یا کہہ کر پکارنا شرک، لمبی چٹیاں لے کر بسوں میں گھس کے آتے تھے، پوری کی پوری طاقت اس پر جھونکتے تھے۔ اب تو گئے، ان کے باپ بھی گئے، وہ بھی گئے، کیونکہ ریال کا دور ختم ہو چکا ہے، اب ایران کا دور آ رہا ہے۔ تو شاید ہو سکتا ہے وہ تبلیغ کرنے والے اب ایران کی تبلیغ کریں گے، کیونکہ وہ پیسوں کی تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں۔ ہاں ان کو پیسے دو تو پہلے سعودیوں کے پیسوں پر پلتے تھے، یہ شرک وہ شرک وہ شرک یہ شرک کرتے تھے، اب ایران دے گا تو ادھر بھی ماریں گے ادھر بھی ماریں گے، ماتم بھی کریں گے۔ تو ان کا دین کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے؟ بہرحال حجاج کرام سے میں ایک گزارش ضرور کرتا ہوں، سفر پر جاؤ۔ اکثر لوگوں کو یہ کہہ کر کے گمراہ کیا جاتا تھا ارے تمہارے انڈیا میں یہ سب چلتا ہے، یہاں آؤ دیکھو مکہ میں کیا ہے، مدینے میں کیا ہے، یہ دیکھو اتنے بڑے مکہ میں اتنے بڑے مدینے میں جہاں لاکھوں لوگ آتے ہیں، اماموں کو دیکھو، ان کی نمازوں کو دیکھو، ان کی قراتوں کو دیکھو۔ کچھ لوگ تو بیچارے اسی میں پاگل رہتے ہیں، کیا قرات ہے۔ ہاں مائک ایسے لگے ہوئے ہیں کہ دل کے اندر اتر رہی ہے۔ میرے آقا نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا، حضور فرماتے ایک دور آئے گا کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے اتنے اچھے انداز میں آئیں گے، وہ قرآن تلاوت کریں گے ان کی حلق سے نیچے قرآن نہیں جا رہا ہوگا۔ حضور نے فرمایا ہے تم صرف ان کی حسین آوازوں کو دیکھ کر کے پیچھے پاگل ہوئے جا رہے ہو کہ ان کی قرات تو دیکھو۔ ہمارے ہاں ارے مائک کے اور ساؤنڈ سسٹم کے بھی بہت سارے کمالات ہیں، نیو ٹیکنالوجی کے بھی کمالات ہیں۔ بہرحال وہ جتنی بھی سریلی آواز میں پڑھے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں،
سب سے پہلا معیار ہے سینے میں عشق مصطفیٰ ہے یا نہیں. جو بندہ یہ کہتا ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ جہنم میں ہیں اور پھر وہ حرم کے مصلی پہ کھڑا ہو کر کے پڑھا ہے، ہمارے لیے وہ کوئی امام نہیں، ہمارے لیے وہ اقتداء کا اہل نہیں. میرے عزیزو، یہ تمام چیزیں حجاج کرام کو جب ہم بتاتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ دقیانوسی باتیں، پرانے خیالات ہیں. سب سے پہلی چیز اپنے ایمان کو مضبوط رکھو. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ان کی عظمت اور ان کی محبت، بھیڑ کیا کر رہی ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ہاں، بھیڑ کے ہمارا دین یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر کے نہیں بنایا، اصولوں پر بنا ہے، اصولوں پر ہے. بھیڑ تو یہاں پر سرکس میں جمع ہو جاتی ہے، تو کیا آپ وہاں پر چلے جائیں گے؟ بھیڑ تو نیتاؤں کے یہاں بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. میرے عزیزو، بھیڑ کا وہ مطلب نہیں ہے. بہرحال وہاں جانے کے بعد لاکھوں کی بھیڑ وہ کر رہی ہے، لاکھوں کی بھیڑ یہ کر رہی ہے، اس میں بھی بہت ساری بھیڑ جو ہے نا وہ بھیڑ ہے، ان کو جہالت بھری ہوئی ہے. وہ کہیں پہ بھی راستے پہ کھڑے ہو کر کے وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں. ان کی نمازوں کا کیا، نماز آدھی پڑھ رہے ہیں اور آدھا موبائل. تو تمام چیزیں وہاں پر جتنے آتے ہیں وہ علماء ہی نہیں ہیں، وہ اولیاء ہی نہیں ہیں، جاہل بھی بہت سارے آتے ہیں. تو ہمارے ہندوستان وغیرہ سے گئے ہوئے لوگ ان سے متاثر ہو کر، مرعوب ہو کر کے واپس آتے ہیں، کہتے ہیں وہاں تو ایسا دین ہے، ہمارے یہاں کچھ اور ہی بتا رہے تھے. ایسا نہیں میرے عزیزو. اہل سنت و جماعت پوری دنیا بھر میں وہی بتاتے آئے ہیں جو رسول اللہ کے صحابہ نے بتایا، کوئی نئی چیز نہیں. صحابہ جس جماعت میں تھے وہی اہل سنت و جماعت ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت، ان کی محبت اور ان کی عقیدت سے بڑھ کر کے دین میں کوئی حصہ نہیں. بمصطفیٰ برساں کے خیش دی ہما اوست، گر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست. اقبال نے کہا ہے اپنے آپ کو حضور کے قدموں تک پہنچا دو، یہی دین ہے. اگر وہاں تک نہیں پہنچے تو زندگی ابو لہب کی طرح ہے. یہ سفر پورا قدم قدم پر. اور حاجیوں سے دو جگہ پر جو مسئلے ہوتے ہیں، ایک مکہ میں جھگڑا کرنا اور ایک ہے مدینے میں کسی چیز کو عیب لگانا. میں سمجھتا ہوں اکثر و بیشتر حاجی اور معتمر عمرہ والے کر جاتے. حج پتہ ہے پورے حج میں جھگڑا کرے گا تو حج ختم ہی ہو گیا اس کا. کسی سے بھی جھگڑا ہوا اس کا تو حج گیا. تین ہی چیزیں اللہ نے فرمایا، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. جس پر حج فرض ہوا وہ بے حیائی کی بات نہیں کرے گا، شہوت کا کام نہیں کرے گا اور کسی سے جھگڑا نہیں کرے گا. جھگڑا کیا تو حج گیا. اور ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے شیطان شدت سے ان کو جھگڑا کرنے پر آمادہ کر ہی لیتا ہے، کیونکہ سہولیات کے اعتبار سے کسی کو بس نہیں مل رہی ہے وہاں پر، اور کسی کو سیٹ نہیں مل رہی ہے، بس میں کھڑے ہو کر احرام کی حالت میں جھگڑے کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ قافلے میں گئے ہوئے یہاں کے بھی کچھ ایک حاجی صاحب ہیں، اب پتہ نہیں وہ حاجی باقی بھی رہ گئے کہ نہیں، سب ٹوٹ پاٹ گیا ہے. بس میں جھگڑا کر رہے تھے اور ہم ان کو سمجھائے جوان ہو، جوش ہے، خون گرم ہے، جھگڑا مت کرو یہ سارے حاجیوں سے. کہا حضرت آپ سائیڈ میں رکھیے، میں اگلے سال حج کر لوں گا لیکن جھگڑا آج کر کے جاؤں گا. معاذ اللہ رب العالمین. یعنی اس کو اگلے سال حج کرنا ہے لیکن جھگڑا نہیں چھوڑنا ہے. کیا خبر تیری زندگی اگلے سال کیا اگلے دن تک کی بھی ہے کہ نہیں. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جرت کیسی. ہاں ایسے ایک حاجی صاحب، اور اکثر حاجی لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں وہ اپنی بیویوں سے کر رہے ہوتے ہیں. ہاں، کیونکہ یہاں اتنے نہیں ہوتے ہوں گے، وہاں کر ہی لیتے ہیں. ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں، کام دھندا کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں کرنا رہتا ہے، کھانا ہے سونا ہے، کھانا ہے سونا. 40 دن کا ہمارے ہاں کا تو پیکج بہت لمبا ہوتا ہے. حج ہے تو 5 ہی دن کا، باقی دن کیا کریں گے؟ چغلی کرتے رہتے ہیں، بیٹھے ہیں اس کی غیبت اس کی غیبت. حاجی لوگ، اور وہ شروع میں ہی جوش رہتا ہے طواف کرنے کا، کعبہ چھونے کا، اور اس کے بعد خانہ کعبہ خالی بھی رہے تو بھی نہیں جاتے، کیونکہ
وہ صرف اور صرف بوفے میں آ کر کے چیک کر رہے ہوتے ہیں کون سی ڈش بنی ہوئی ہے. ارے دوپہر میں بھی یہی تھا، رات میں بھی یہی ہے. سالن کچھ چینج کرو، سٹارٹر بدلو. پپڑ نہیں ہے، چنا نہیں ہے، اچار نہیں ہے. ہاں، اچھے اچھے حاجیوں کو میں نے دیکھا ہے، ہماری اقتدا کرنے والے لوگوں کو بھی جھگڑتے دیکھا. یہاں سے کہتے تھے کہ حضرت آپ ساتھ ہیں تو بس کافی ہے، دال روٹی کھائیں گے، بس آپ ساتھ ہیں. اور میں نے ساتھ دیکھا ہے وہاں جانے کے بعد. ہاں، معاذ اللہ رب العالمین، بہت ایسے حالات سے گزرے ہیں. مینا کی وادیوں میں میں ٹوکرے بھر بھر کر کے پانی لا کر کے بھی پلائے. یہ کہنے کی بات نہیں ہے، لیکن وہ سب چیزیں ایک طرف، لیکن وہ یہ ہے کہ ایسی دھوپ میں لائے کیوں آپ؟ گاڑیاں نہیں مل رہی ہوتی ہیں، لٹک کر کے کہیں جا رہے ہیں. ایک بس میں 50 کی سیٹیں ہیں لیکن 100 کے اوپر لوگ بھر گئے ہوتے ہیں. میرے عزیزو، حج جو ہے یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے، امتحان ہے. اگر اس کے لیے تیار نہیں ہے اور جھگڑا کرنے ہی جا رہا ہے تو پھر تمہارے حج کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. سب سے پہلی چیز، حج میں جاؤ تو اپنے آپ کو کنٹرول کرو. حضرت سفیان ثوری کی بات میں بتاتا ہوں، دل دہل جاتا ہے کبھی میں یہ پڑھتا ہوں. ان کے مریدین کے ساتھ وہ آئے تھے، بڑے تابعی ہیں میاں، چھوٹے موٹے حاجی نہیں. سفیان ثوری بہت بڑے محدث ہیں. لوگ ان کے اطراف تھے، کسی کی کونی لگ گئی آپ کو طواف کے دوران تو مرید لوگ جو پیروں کو لے کے بھی وہاں چل رہے ہوتے ہیں گھیرے میں لے کر کے، وہ کسی کو تو اندر آنے ہی نہیں دیتے. ارے چین توڑ کے یہ کیسے آ گیا؟ سفیان ثوری کو صرف کونی لگی تھی. ان کے ایک مرید نے اس سے کہا، ارے دیکھتا نہیں حضرت کو کونی لگا دیا. حضرت سفیان ثوری نے اپنے شاگرد سے کہا، خاموش ہو جا، میں تو لات کھانے کے لائق تھا، یہاں صرف ہاتھ لگا ہے. اتنے بڑے محدث وہ کہتے ہیں مجھے تو لاتوں سے یہاں مارا جانا چاہیے تھا، میں تو صرف ہاتھ لگا ہے مجھ کو. اگر بندہ وہاں یہ سوچ کر کے جائے کہ یہاں موجود سارے لوگوں میں سب سے بڑا گنہگار میں ہوں تو پھر اس کو کسی مصیبت پہ غصہ نہیں آئے گا. دوسری چیز، مدینے میں وہاں کی کسی چیز کو عیب نہ لگائیں. موسم کتنا گرم ہے، ٹھنڈی بہت کڑاکے کی چل رہی ہے، پھاڑ دے رہی ہے. موسم کے متعلق جس نے کہا گیا کہ اس نے مدینے کی لذت کو ختم کر دیا، مدینے کی روحانیت کو اس نے ختم کر دیا. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ مدینے میں آئے، دوپہر میں کھانا کھائے، گرمی کے دن تھے، دہی کھانے میں تھا. انہوں نے دہی دینے والے سے کہا کہ شاید باسی ہو گیا ہے، دہی کھٹا لگ رہا ہے زیادہ. کھائے کھانا اور سو گئے. شام کو خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، لیکن حضور اس حالت میں آئے کہ چہرہ سرخ تھا. تو یہ بزرگ کہتے ہیں میں ڈر گیا حضور کا یہ چہرہ دیکھ کر، کہا کہ یا رسول اللہ کچھ خطا ہوئی؟ حضور نے فرمایا فوراً سے فوراً تو میرے مدینے سے نکل جا، جہاں تجھے میٹھا دہی ملتا وہاں چلا جا. تو نے میرے مدینے کی دہی کو کھٹا کہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں. اسی لیے وہاں کے بازاروں میں بھی جانے کے بعد کہا گیا ہے کہ لوگوں سے وہاں نہ بھیڑیں، مدینے والوں کا ادب و احترام کریں. حضرت سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت پائے کے بزرگ ہیں، وہاں پر مدینے میں رہا کرتے تھے. اور جب بھی کبھی ان کے پاس کوئی جاتا تھا وہ کہتے کہ مدینے کے درویشوں کو کھلا آئے کہ نہیں آئے. ہمارے ایک بڑے بزرگ عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضور مدینے کے درویشوں کو کیا کھلاؤں، کہاں ہیں، کہاں ملیں گے؟ وہ ہنسنے لگے کہ کیسا سنی ہے مدینے کے درویش اس کو نہیں معلوم، کیسا سنی ہے مدینے کے درویش اسے نہیں معلوم. تو لوگ پیچھے پکڑ کر کے لے آئے، حضرت کو کہا آپ کو نہیں پتا، ہم بتاتے ہیں مدینے میں جتنے بھی کتے اور بلیاں ہیں حضرت ان کو درویش کہتے ہیں. اور حضرت سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمہارے ہاتھوں سے اگر وہ کتے اور بلیوں نے کچھ کھا لیا تو سمجھ لو کہ تمہاری حاضری قبول ہے، کہ تم حاضر ہو چکے ہو. ان کا ادب و احترام کرنے کے لیے کہا گیا ہے. آج بھی جاؤ، لائیو کوئی چیز دیکھنا ہو آپ کو، چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، مدینے میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں کبوتر ہیں، اور وہ کبوتر جہاں بیٹھتے ہیں وہ تو بیٹ کرتے ہی ہیں، ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی تعداد میں. وہ جہاں پر بھی ہوں گے وہ بیٹ کرتے ہیں، لیکن پورے مسجد نبوی میں اور حضور کے گنبد پر ایک کبوتر نے بھی کبھی بیٹ نہیں کیا.
کبھی آپ کو نشان تک نہیں ملے گا۔ ارے کبوتر تو بے زبان جانور ہی تو ہے، بے عقل ہے، لیکن حضور کے دربار میں مسجد نبوی میں ان پرندوں کا بھی ادب آپ دیکھیں۔ اور اسی لیے بعض بزرگوں نے کہا وہاں جو جانور ہوتے ہیں ان کو صرف جانور مت سمجھو، وقت کے قطب اپنے آپ کو اس حالت میں وہاں پیش کرتے ہیں۔ ان بارگاہوں کا ادب و احترام ہو۔ حجاج کرام، اللہ تبارک و تعالی ہر قدم پر آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کے صدقے میں اللہ تعالی ہمارا سفر بھی آسان فرمائے۔ ہمارے کچھ حجاج کرام یہاں پر موجود ہیں، ان کی آپ گلپوشی بھی فرما دیں۔ حجاج کے اعزاز و اکرام کے لیے محفل منعقد کرنا اور ان کی عزت افزائی کرنا یہ اچھا عمل ہے، لیکن حاجیوں کے لیے میں کہتا ہوں اچھا عمل ہے۔ آپ خواہش مت کریں کہ مجھے لوگ چادر پہنائیں، آپ خواہش مت کرو کہ لوگ مجھے ہار پہنائیں اور آنے کے بعد حاجی سے کم پکارا تو بھڑک جائیں، غصہ کریں۔ شادی کے کارڈ پہ تو الحاج کیوں نہیں لکھا؟ تو مطلب آپ پورا حج جو ہے وہ شادی کے کارڈ کے لیے کیے تھے، حاجی کے لیے؟ آپ کی خواہش نہ ہو، اللہ تعالیٰ اتنی عزت عطا فرمائے گا۔ ہمارے محلے کے حاجی صاحب ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بولو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، ماشاءاللہ۔ اس پہ کچھ ہی حجاج کرام ہیں، باقی اور بھی بہت سارے ہیں جو یہاں پر حاضر تو آئے نہیں، وہ بھی حج پہ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سفر کو آسان کرے۔ بڑی تمنا اور بہت ساری خواہشوں کے بعد یہ سفر ملتا ہے۔ ایک جو ریئل چیز ہوئی تھی ممبئی کی، ایک حاجی صاحب کا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دو چیزیں، ایک امریکہ والے، ایک فیملی آئی، ڈاکٹر صاحب، بیٹا، بیٹی، بیوی، مکہ میں پہنچے، کلاک ٹاور کے پاس ہی رکے تھے، امریکہ کے رہنے والے تھے، بہت اچھی بڑی فیملی تھی، احرام پہنے ہوئے حرم شریف میں جا رہے تھے۔ صحن میں باہر جو پیر نہ پھسلے اس کے لیے جو میٹ لگے رہتے ہیں، پڑے رہتے تھے، وہ جوان لڑکا جو ہے اس کا انگوٹھا وہ میٹ میں پھنس گیا، اچانک وہ گر گیا، ایسے اوندھے میں وہ گرا تو سر پہ لگ گئی چیز، وہ بے ہوش ہوا۔ فیملی میں وہ ڈاکٹر صاحب ہے، ان کی بیوی ہے، بیٹی ہے اور یہ بیٹا ہے۔ اچانک یہ لڑکے کو اس طرح کی جو گرا تو اٹھائے، بے ہوش تھا، ایمبولینس بلائی گئی، فوراً اس بچے کو، نوجوان کو اٹھائے، لے کر کے گئے، ٹریٹمنٹ وغیرہ مکہ میں جو لوکل ہاسپٹل تھے، لیکن ہاسپٹل والوں نے کہا کہ نہیں، خون زیادہ اندر بھیجے کے اندر نکلا ہوا ہے، اس کو فوراً بڑے ہاسپٹل لے جاؤ۔ جدہ لے کر کے گئے۔ ہاسپٹل میں جانے کے بعد
جدہ میں یہ کہہ دیا گیا کہ یہ نوجوان لڑکا کوما میں جا چکا ہے، ہاتھ پیر سب کچھ شل، کچھ بھی نہیں، کوما میں گیا۔ 8 دن تک وہاں پر ہاسپٹل میں رکھے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ لوگوں نے واپس اس کو امریکہ لے جانے کا انتظام کیا۔ وہ واپس امریکہ لے کر کے گئے، 1 مہینہ کچھ علاج ہوا، اس نوجوان کا انتقال ہو گیا، امریکہ میں انتقال ہوا۔ تصویر کا ایک رخ آپ کو بتا رہا ہوں، کہاں سے آئے تھے، حرم کعبہ تک پہنچے بھی تھے، ہوٹل میں رکے بھی تھے، احرام پہن کر کے حرم میں اندر جا رہے تھے، دروازے میں داخل ہونے سے پہلے ہی گرا، پوری فیملی وہیں سے باہر سے ہی ہاسپٹل بھاگی، ہاسپٹل سے علاج کرتے کرتے امریکہ چلے گئے اور امریکہ میں جا کر کے انتقال بھی ہو گیا۔ دروازے تک پہنچ کر کے کعبے کا طواف نہیں، وہ رب کی مرضی ہے، جسے چاہے وہاں تک پہنچ کر کے بھی وہ اندر نہیں داخل ہو سکا تھا۔ اب ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑا گنہگار یا جو بھی ہے، لیکن نصیب کی بات ہے۔ اور ایک خاندان ممبئی کا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں بھی 4 لوگ تھے، بیٹا، بہو اور ماں باپ۔ یہ لوگ یہاں سے بیٹھے اور فلائٹ مدینے جا رہی تھی، ڈائریکٹ فلائٹ تھی۔ تو یہ لوگ جیسے ہی ٹیک آف کیے، حاجی صاحب جو تھے وہ بیچ والی سیٹ میں بیٹھے تھے، ان کو دھڑکن زیادہ تیز شروع ہو گئی اور کوشش کیا گیا، ٹیک آف ہونے کے بعد انہوں نے ایک لمبی سانس لی اور پیچھے ان کا سر لڑک گیا، بغل میں ان کی بیوی بھی ہے، ان کا بیٹا بھی ہے۔ تو دیکھا دبا دبا کر کے، تو وہ کچھ بھی ری ایکشن نہیں کر رہے تھے، کچھ بھی رسپانس نہیں دے رہے تھے۔ لیکن بڑی بات یہ ہے کہ ابھی اڑا ہوا پلین ہے، ان کی جو بیوی ہیں وہ ابھی موجود ہیں، بیٹے سے کہتی ہیں خاموش رہو، ان کا انتقال ہو گیا ہو تو بھی خاموش رہو، ہم مدینے جا رہے ہیں۔ نہ پلین کے عملے کو کہا، کچھ بھی نہیں کہا۔ 4 گھنٹے فلائٹ ہوا میں ہے، وہ اسی طرح سے گردن لٹکائے ہوئے اس میں تھے۔ وہ کیسا خاندان تھا! لینڈ ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے انہوں نے تھوڑی ہڑبڑی مچائی اور پلین کے عملے سے کہا کہ یہ سیریس ہو گئی ان کی طبیعت۔ وہ آئے، دبا دبا کر کے دیکھے، پمپ کیا، وہ کچھ رسپانس نہیں کیے۔ تو لینڈ ہوتے ہوتے پلین سے نیچے خبر دے دی گئی کہ ایمرجنسی ہے اس فلائٹ میں، ایک حاجی ہے، اس کی سانسیں رک گئی ہیں۔ جیسے ہی فلائٹ لینڈ ہوئی، ایمبولینس وہیں قریب میں آ گئی، اندر ہی ایئرپورٹ میں۔ ان کو اسٹریچر پر لایا گیا، ایمبولینس میں ڈالا گیا، پھر لے کر کے گئے، یہ لوگ فیملی بھی ساتھ میں گئی۔ باہر آنے کے بعد ہاسپٹل میں جیسے ہی ان کو داخل کیا گیا تو ڈاکٹرز نے کہا یہ پچھلے 4 گھنٹے پہلے ہی دم توڑ چکے ہیں۔ گھر والوں کو تو معلوم تھا، لیکن وہ تو ایک پروسیس کے اعتبار سے جو کچھ بھی فارمیلٹی تھی پوری کی گئی، اور مدینے میں غسل ہوا، کفن ہوا، جنت البقیع میں دفن، روح یہیں نکلی تھی، دفن مدینے میں ہوا۔ اور ایک بندہ وہ تھا جو حرم کعبہ کے پاس پہنچا تھا، گرا بھی وہیں تھا، ہوش بھی وہیں گیا تھا، لیکن اس کے باوجود موت امریکہ میں جا کر ہوئی، دفن وہاں ہوا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض ہے مولا کریم، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو حج مقبول نصیب فرما، اور جتنے حاجی حج پر جا رہے ہیں ان کے حج کو قبول فرما لے۔ اے کریم خدا ان کے حج میں آسانیاں عطا فرما، گناہوں سے بچا، آنکھوں کی حفاظت عطا کر، زبان کو طہارت عطا کر، اور یہاں جتنے حاضر ہیں اور جتنے دور سے ہماری اس محفل میں شریک ہیں، رب العالمین سب کو مرنے سے پہلے مقبول حج نصیب فرما۔ تیرے دربار میں پہنچنا ہمارے سب کی قسمت میں لکھ دے، اور جب ہماری زندگی ختم ہونے کو آئے تو تیرے حبیب پاک کے دربار میں ہمارا آخری وقت گزرے، مولا ہماری آخری سانسیں جنت البقیع میں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نوجوانوں کو ترغیب دینے کے لیے میں بات کہہ رہا ہوں، آج جو حاجی ہیں ان میں سے ہمارے قافلے میں
پٹیل صاحب بھی ہیں، سمد پٹیل کے ابا، وہ بھی حج پر جا رہے ہیں۔ پچھلے سال بھی آپ کا ارادہ تھا، اسی طرح سے ہمارے سرور صاحب، لیکن بات یہ کرنی ہے، ان کا جوان بیٹا ہمارا شاگرد بھی ہے، 2 سال سے اتنی محنت کیا کہ کسی نہ کسی طرح سے میرے ماں باپ حج پہ جائیں، ہونا یہی چاہیے۔ لیکن میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، اکثر نوجوان جو اس عمر میں اپنے بزنس کے لیے، اپنی شادیوں کے لیے، اپنے تمام چیزوں کے لیے فکر مند رہتے ہیں اور اسی میں سب کچھ گھسے ہوئے رہتے ہیں، اس عمر میں اگر کوئی اپنے والدین کے حج کی تمنا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خاص عطا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی خدمت کو قبول فرمائے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی ماں کے ساتھ یا اپنے باپ کے ساتھ حج کیا یا ان کو کرایا، وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا ہے۔